میں بھی آپ کے جیسا مدرسہ میں پڑھا ہوں نا میرے بھائی. ہاں ابھی میں یہاں پر سیمینار میں ہوں, میرے پیچھے کمائی ہو رہی ہے, میرا 3 فارم چل رہا ہے, مرغی فارم بولتے ہیں نا, مرغی فارم, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کبھی ہم نے گھر میں بھی مرغی نہیں پالا ہے, کبھی ہم نے گھر میں بھی مرغی نہیں پالا ہے. 3 مرغی فارم کھول دیا ہوں, کام کرنے والا کام کر رہا ہے, وہ بیچ جا رہا ہے, میرے اکاؤنٹ میں پیسہ گر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے نا, سمجھ رہے نا. جب آپ حرکت کریں گے تب برکت ہوگی, جب آپ محنت کریں گے تب آپ کو کچھ ملے گا. آج میں امام ہوں, میرے تنخواہ کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ اچھا ہی تنخواہ ہے, اتنا پیسہ میں فخر کی بات نہیں, تکبر کی بات نہیں, پان کھا کر کے تھوک دیتا ہوں. میری بات سمجھ رہے, پان کھا کر کے میں تھوک دیتا ہوں اتنا پیسہ. گاؤں کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلم جاگیردار صاحب سے بات ہو رہی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر کے تعجب ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ جو مولانا لوگ چندے کی دکان کھولتے تھے, آج صحت کی فکر کر کے دور دور سے یہاں آ کر کے بیٹھے. کیا جی اسلم صاحب, دور دور سے یہاں آ کر کے بیٹھے. میرے بھائی ہمیں چندہ مانگنے والا نہیں بننا ہے, بلکہ چندہ دینے والا بننا ہے. چندہ دینے والا بننا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آئیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. میری باتیں آپ لوگ بہت جانتے ہیں, زیادہ نہیں بتاؤں گا, بس اتنا کہوں گا, اگر آپ چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مسجد کے علاوہ, مدرسے کے علاوہ آپ کے بہت سارے انکم کے ذرائع ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اگر نہیں چاہتے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. کوشش اگر آپ کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ آپ کو ہر جگہ کامیابی عطا کرے گا. ابھی ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت تکلیف ہوتا ہے, کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتا ہے. کیوں معلوم ہے میرے بھائی, کچھ دن پہلے ایک عالم دین کا قتل کر دیا گیا. ایک عالم دین کا قتل کر دیا گیا. کوئی اس کا پرسان حال نہیں, کوئی اس کا مددگار نہیں, کوئی اس کے طرف سے کیس لڑنے والا نہیں. اب مجھے بتائیے, جس عالم دین کا قتل کیا گیا, ان کے بیوی بال بچوں کا کیا, ان کے گھر والوں کا کیا؟ وہ گاؤں میں کسی کو نہیں مارا, کسی دوسرے کو نہیں مارا, بلکہ بیچارہ مجبور, پریشان, مظلوم عالم ہے نا, تو جو چاہتا ہے, جو آتا ہے عالم کو مار دیتا ہے, جو آتا ہے عالم کو بول کر کے چلا جاتا ہے, جو بھی آتا ہے عالم کو سنا دیتا ہے. آپ اگر 3 وقت کی نماز مسجد پڑھانے نہیں جائیں گے, ابھی قاری صاحب قبلہ نے ایک بات کہی تھی, وہ میرے لیے پوائنٹ بن گیا ہے. کمیٹی والے آپ کو طلاق دے دیں گے, کمیٹی والے آپ کو طلاق دے دیں گے. یار بیوی کو طلاق دیتا ہے 3 طلاق, آپ کو ایک ہی طلاق میں بولیں گے جاؤ گھر جاؤ. آپ کی یہ حال ہے کہ آج علماء اکرام کے حالات آپ جانتے ہیں نا, علماء اکرام کے حالات آپ جانتے ہیں. اگر آپ 30 سال سے امامت کر رہے ہیں, 35 سال سے امامت کر رہے ہیں, میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. منگلور کی سرزمین پہ کاپ کر کے علاقہ ہے, کاپ میں ایک عالم صاحب, مصباحی عالم صاحب, پرانے دور کے عالم صاحب تھے, 35 سال سے امامت کر رہے تھے. کتنے سال سے؟ 35 سال سے امامت کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی غلطی یہ تھی کہ وہ مسجد نماز پڑھانے کے لیے وقت پہ نہیں پہنچے, بیٹی کے شادی میں مصروف ہو گئے تھے. کمیٹی والوں نے ان کو کیا کیا, سمجھ گئے, ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے نا, یہ طلاق دیا, یہ لفظ مت. تو کمیٹی والوں نے کیا کیا, طلاق دے دیا نا, ٹھیک ہے نا, کمیٹی والوں نے ان کو نکال دیا. تو میرے بھائی صرف اتنا ہی نہیں, آپ جتنے بھی علماء کرام کے حالات آپ دیکھیں گے, ان کے اندر ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے, ایک اندر سے خوف ہے, ایک مطلب سمجھ لیے کہ عالموں کے اندر ایک عجیب سا ایک ڈر وہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یار کوئی غلطی نہ ہو جائے, نہیں تو یہاں سے مجھے جانا پڑ جائے گا, مجھے یہاں سے نکلنا پڑ جائے گا. میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جو متولی ہے, جو صدر ہے, اس کو
سنت کے مطابق پیشاب کرنا بھی نہیں آتا، ان کو سنت کے مطابق غسل کرنا بھی نہیں آتا۔ آپ کون ہیں؟ آپ عالم دین ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، رہبر ہے، رہنما ہے، پھر آپ کیوں ان سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، آپ کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ آپ کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پر آپ کی مجبوریوں کی وجہ سے، آپ کے تنگ دستی کی وجہ سے، آپ مالی حالات سے کمزور ہیں، اس لیے آپ کو متولی سے ڈرنا پڑ رہا ہے، آپ کو صدر سے ڈرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ بھی مالی حالات سے مضبوط ہوتے، آپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا، آپ کیا سوچتے؟ یار یہ ایک مسجد کیا، اسے چھوڑ دوں گا، فی سبیل اللہ دین کا کام کروں گا، فی سبیل اللہ دین کا کام کروں گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ توجہ کے ساتھ میری بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر کیوں کچھ نہیں بول رہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، تو ایک چھوٹا بچہ کا جس کی عمر 18 سال کی تھی، آپ لوگوں نے اخبار میں دیکھا نا، اخبار میں دیکھا، وہ خودکشی کر کے مر گیا، وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ کیوں مرا؟ کیوں مرا؟ ریزن پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بچہ جو کہ 18 سال کا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، ایک مسجد کا امام ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، 18 سال کی عمر میں دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے، زیادہ دنیا کے بارے میں سوچتا نہیں ہے کوئی، وہ بچہ پھانسی لگا کے کیوں مرا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے تعلق سے؟ معلوم ہے کیوں مرا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے واج بابا ان کی 3 بہن تھی، 3 بہن تھی، شادی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھا، بہن جوان ہو گئی تھی۔ بہار میں، یو پی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شادی کرنے کے لیے کم سے کم ایک پلسر گاڑی دینا پڑتا ہے، یا تو 3 لاکھ روپے آپ کو کیش دینا پڑتا ہے۔ بہار میں، یو پی میں خاص کر کے یہ کیا ہوتا ہے، یا تو 3 لاکھ روپے کیش دینا ہے، یا تو ایک پلسر گاڑی دینا ہے۔ وہ بھی وہاں پر چپراسیوں کا ایک یہ لگا ہوا ہے مینو لسٹ، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں بریانی کھانے، 120 روپے بریانی، فل پلیٹ، یہ پلیٹ وہ پلیٹ لکھا رہتا ہے ہوٹل میں، اس طرح بہار میں ایک مینو بنا ہوا ہے کہ یہ اگر چپراسی ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اگر کوئی وہ گاڑی کا کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، پورا ریٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر سارے علماء کرام میں پوچھ سکتے ہیں، پورا ریٹ بنا ہوا ہے، یہ بہار میں چل رہا ہے، بہار میں چل رہا ہے۔ اس کے تعلق سے جمعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے تعلق سے نہیں بولنا ہے، بلکہ اپنا مقصد میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو، آپ کی بیٹی کی شادی ہو، اگر آپ کو 3 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کیش دینا پڑ جائے آپ کی بیٹی کی زندگی کے لیے، آپ کی بیٹی کے زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے، اچھا گھر میں رشتہ کرنے کے لیے، اگر 5 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑ جائے تو آپ کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے دیں گے؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ آپ سال میں کماتے ہیں 1,20,000 1,30,000 کماتے، سال میں آپ کی انکم کتنی ہے؟ 1,20,000 1,30,000 ہے، وہ بھی کھا پی کر کے ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، پھر آپ بیٹی کی شادی کیسے کریں گے؟ بتائیں نا میرے بھائی، آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ یا تو آپ چندہ مانگیں گے، یا تو آپ سود پہ پیسہ لیں گے، یہی 2 آپشن آپ کے پاس، یا تو آپ کو بھیک مانگنا ہوگا، یا تو کسی کے پاس سود پہ پیسہ لینا ہوگا۔ اگر آپ بھیک مانگتے ہیں تو آپ کے مسجد کے دروازے پہ جا کر کے دستک دینا ہوگا، لوگوں سے کہنا ہوگا، لوگوں آج تک میں امام تھا، تمہارا نماز پڑھاتا تھا، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، اب میری بیٹی کی شادی 1 لاکھ روپے دے دو۔ کوئی دے گا؟ کوئی دے گا؟ 10 روپے آپ کی جھولی میں ڈالے گا، بھیک منگا بنا کر کے چلا جائے گا۔ اس وقت آپ کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، آپ کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، ایک یہ ہے، آپ کو ایک طرف عزت کو ختم کرنا ہوگا، دوسری طرف جو سود بیاج پہ آپ پیسہ لیں گے، زندگی بھر آپ سود دیتے دیتے آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ اصل پیسہ نہیں دے سکیں گے۔ سود بیاج دیتے دیتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ اصل پیسہ نہیں دے پائیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی کے حقوق کو پورا کریں، آپ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، تو آپ کو تجارت کرنا ہوگا۔